ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمر الحسن لغير حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوة في قلبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ میری مائیں اور بہن ایک اور بات بیان فرماتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ ایک عجیب غریب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آنکھ جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قیامت کے دن آنکھ کے بارے میں کان کے بارے میں پہلا سوال ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا. اس میں آنکھ سے پہلے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، دونوں کو کہا کل للمؤمنین کل للمؤمنات. اور میرے نبی مومنین مردوں کو بتلا دو، مومن عورتوں کو بتلا دو اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں، اپنے ستر کی بھی حفاظت کریں. یہ حدیث میں بھی بیان فرمایا لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلْتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ أَوْ لَيَكْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ. کیا بات کہتے کو، نگاہ کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہرے کے نور کو ختم کر دے گا. اللہ کیا کرے گا؟ چہرے کے نور کو ختم کر دے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ لَيَكْسِفَنَّ، اور یہ کہتے ہیں کسب سے آتا ہے. کسب مانا سورج گرہن ہوتا ہے، جو سورج جس کو کہتے ہیں سولر اکلپس. سولر اکلپس میں کیا ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی کو اللہ ختم کر دیتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کو کسب کہتے ہیں. اللہ نے یا اللہ کے نبی نے وہی لفظ استعمال فرمایا کہ تمہارے چہرے پر نور ہے، اگر تم نگاہ کی حفاظت نہیں کرو گے، ستر کی حفاظت نہیں کرو گے، اے مرد اے عورتیں،
تو اللہ تمہارے نور کو ختم کر دے گا. جیسے سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ گناہ بہت عام ہے. اللہ میری آپ کی ساری مومنین مومنات کی حفاظت فرمائے. بہت عام ہو چکا ہے. اس لیے مرد عورتوں کے لیے یہ گناہ سے بچنا بہت مشکل بھی ہے، لیکن کوشش کریں. بزرگوں نے لکھا ہے، تمام صوفیہ کا اتفاق ہے، بدنظری کے ساتھ کبھی بھی انسان کی دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی. چاہے وہ 50 سال کسی بزرگ کی خدمت میں رہے، چاہے وہ 50 سال بیان سنتی رہے، 50 سال بیان سنتے رہے یا سنتی رہے یا کسی بزرگ کی خدمت میں رہے، کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی. حالانکہ گناہ تو اس سے بھی بڑے بڑے ہیں. بد نظری تو چھوٹی چیز، اس سے بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا، چوری، شراب، ڈرگز. لیکن یہ گناہ ایسا ہے، یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی نحوست ہے، اس کی نحوست بولتے ہیں بیڈ لک، اس کی نحوست کی وجہ سے جب تک وہ بد نظری ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے یا دیکھتی رہتی ہے، اس کا دل کبھی سدھر نہیں سکتا، چاہے 50 سال 60 سال تک بیان سنتا ہے کسی بزرگ کے پاس. آدمی کے دل کا تعلق جو ہے نا، یہ دل جو ہے، دل اللہ کی ذات کے ساتھ قائم رہ ہی نہیں سکتا. یہ چیز ایک گناہ ایسا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ جلدی مسلیٹ کر دیتا ہے. اور یہ زیادہ تر لوگ ڈرگز میں، شراب میں، زنا میں چلے اس چیز کی وجہ سے، بڑے بڑے گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اس لیے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ بیٹی میں 2 جلد میں ہے، آپ بیٹی بہت سارے ذاکرین ذکر کرنے والے، سال ذکر کرنے والے، اور بہت سارے ذکر کرنے والی عورتیں ہاتھ میں تسبیح ہر وقت ذکر کرتی ہے بہت سارے، جس ذکر کی وجہ سے ان کے دلوں کو اللہ نے منور کر دیا، بہت زیادہ نورانی. لیکن بد نظری کی وجہ سے مرتے وقت ان کا چہرہ کالا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کالا. اس لیے سورۃ النور میں اللہ نے ان آیت کو ذکر کیا. سورۃ النور میں جا اللہ نور السماوات، وہاں اس آیت کو ذکر کیا. آج کل لوگ نماز تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، مائیں اور بہنیں اور ہم مرد سب نماز پڑھتے ہیں، قرآن بھی بہت پڑھتے ہیں، تسبیحات کھینچتے رہتے ہیں ہاتھ میں رات دن، ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن نماز کی وجہ سے، قرآن تلاوت کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے جو لذت، جو سویٹنس ملنی چاہیے وہ اس کو نہیں ملتی. مزے آدمی جیسے کوئی سویٹ کھا لے تو اس کو مٹھاس کا مزہ ملتا ہے، اسی طریقے سے کوئی آدمی کھٹی چیز کھا لے، املی کھا لے، اس کو اس کا مزہ ملتا ہے. لیکن نماز کا مزہ ہی نہیں ملتا، تلاوت کا مزہ ہی نہیں ملتا. جبکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بندہ اور بندی بد نظری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو ان کو قرآن کی لذت ان کے زبان پر محسوس ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. تو بہت ساری وجوہات ہیں لذت کیوں نہیں ملتی، لیکن ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے بد نظری. اللہ ہم سب کی حفاظت. یہ بہت خطرناک ہے. مرتے وقت نور ختم ہو جاتا ہے. مرتے وقت کیا ہے؟ یہ نور ہے ختم ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ ایک ایسا روگ ہے، خطرناک روگ ہے، خطرناک بیماری ہے. کون بچتا ہے اس سے؟ کوئی نہیں بچتا ہے نا. سو
حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ بات لکھی ہے کہ بد نظری ایسی بیماری ہے کہ قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں بڈھے کی، اور بڈھا کی بوڑھا ہو چکا ہے پھر بھی وہ عادت نہیں جاتی. یہ چیز ان کے اندر میں حیا نہیں رہتی. وہ بڈھا بھی بیٹھ کر، وہ بڈھی بھی بیٹھ کر پھر مزے سے بات کرتے ہیں، یعنی جو حرام محرم نہیں ہے ان کے ساتھ. اس لیے صحابہ کرام جب استری کے اندر دو چار بیٹھ کر باتیں کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں نہ بیٹھو. اللہ کے رسول کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. سر گاؤں میں نہیں دیکھا آپ نے، گاؤں پورا ہوتا ہے تو دو چار لوگ آتے بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. فرمایا اللہ کے رسول ہم کہاں جائیں گے پھر بات کرنے کے لیے؟ سب گاؤں والے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے، ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر کے عورتوں کا آنا جانا ہوگا، ان کو دیکھنا نہیں. یہ بات خاص بیان، اور بھی بہت ساری بات. قرآن میں اللہ جو بیان فرماتے ہیں اس میں ایک عجیب بات ہے. خاص کر کے جن کے شوہر سفر میں ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف وَلَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ، ایسی عورتیں جن کے شوہر غیر حاضر ہو، سفر میں ہو، ان عورتوں کے گھر مت جایا کرو. دیکھا صاف صاف کہہ دیا، اس لیے کہ کہیں تم لوگ ان کے ساتھ برائی میں نہ پھنس جاؤ. میں تو جو بات بتانی بتاتا ہوں، اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق دے. ہاں یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ الحموہ کیا شوہر کے بھائی کے متعلق کیا خیال آپ کا؟ شوہر کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کو الحموہ بولتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی بھی ہے، مشکات میں بھی ہے. بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر 3934. اللہ کے رسول دیور کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحم الموت، دیور تو موت ہے. کیا ہے؟ جیسے آدمی موت سے ڈرتا ہے اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے اس سے، تو کیونکہ دیور عام طور پر بات کرتا رہتا ہے. دیور کیا ہے؟ زیادہ بات کرتا ہے بھابھی کے ساتھ، اور یہ خطرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے موت سے بھاگا جاتا ہے ایسے ہی دیور سے بھاگو. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، میری جیب کی نہیں ہے. کیونکہ وہ گھر میں رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ گھر میں رہتا ہے، بالغ ہے، تو خطرہ زیادہ ہے. خطرہ کیا ہے؟ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ان السمع والبصر، تمہاری نگاہ جو ہے نا، یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آنکھ جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آدمی جو دیکھتا ہے آنکھوں سے اس کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے. آدمی اچھی مانگو دیکھے تو اس کے کھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس طرح جو چیز بھی آدمی دیکھتا ہے تو انہی آنکھوں کے ذریعے سے چلو ہم کعبۃ اللہ کو دیکھیں تو اس وقت ہمارے دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے نا؟ عظمت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہی آنکھ ہے جب ماں باپ کو دیکھے، اپنے بڑوں کو دیکھے، استادوں کو دیکھے، اللہ والوں کو دیکھے، اس وقت دل کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے؟ اور جاؤ قریب ملاقات کرو، بیٹھو، بات کرو، سب کرو. بیماروں، دکھوں، پریشان کو دیکھے تو پھر انسان کے دل میں کیسی پریشانی ہوتی ہے؟ سہل ہو جاتا ہے کہ اللہ ان کو شفا دے، دیکھو کیسی حالت ہے. یہ سب
آنکھوں سے دیکھ کر دل پر اس کا اثر ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے آنکھیں جو دی ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. اور آدمی سوچتا ہے کہ اس کو بیمار کی مدد کروں میں. گویا کہ آنکھ ہماری کیمرہ ہے, تصویر کھینچتی ہے. ہاں کوئی آدمی کسی کو مار رہا ہے, بیچارہ مظلوم ہے, تو دل چاہتا جا کے اس کو ماروں میں, کس کو بیچارے کو کیوں مار رہا ہے؟ بدھ آدمی ہے, مسلمان ہے. آپ نے دیکھا کبھی نان مسلم مارتا ہے مسلمان کو, ہمارا دل کیسا کانپتا ہے. تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل پر کیا ہوتا ہے, اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. سو معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ سے پھر دماغ میں, اور دماغ کے بعد دل میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دل تمہارے بدن کا سردار ہے. دل کیا ہے؟ سردار ہے. اگر وہ دل صحیح ہے تو بدن صحیح ہے, اگر وہ دل گندا ہو چکا تو بدن بھی گندا ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی کا, اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, تمہارے بدن میں ایک لوٹھڑا ہے, اگر وہ صحیح تو بدن صحیح, اگر وہ غلط تو بدن بھی غلط. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قلب, وہ تمہارا دل ہے, وہ تمہارا دل ہے. 3 بار فرمایا تمہارا دل ہے. جن کے پاس آنکھ نہیں ہے, یہ نعمت نہیں ہے, ہم جا کر پوچھیں اس کو تو بلائنڈ ہے, یہ آنکھ کیسی نعمت ہے؟ وہ عورت وہ مرد بتلائے گا. جی اس لیے آنکھ میں اللہ پاک نے پورے بدن کی رگوں کا حصہ رکھا ہے. سائنس والے کہتے ہیں جو رگ ہے سب, اس لیے یہاں سے خبر جاتی ہے دماغ میں, سب پہلے سارے دماغ کو کلک کرتی ہے. اگر آپ بلائنڈ ہے تمہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے نا؟ اگر آدمی بلائنڈ ہے اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے, ماں کیسی ہے, باپ کیسے ہیں, استاد کیسے پتا ہے؟ کبھی دیکھا ہی نہیں. لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے تو وہ کلک کر رہا ہے آنکھ تمہارے دماغ کو. اگر تم کو, اگر آدمی کی آنکھ ہے اور وہ دیکھتا ہے, اگر آدمی بلائنڈ ہے اور اس کو پوچھا جائے تیرے استاد کیسا ہے تو وہ کیسے بتائے گا؟ لیکن اگر میں یوں کہوں ہاں میں نے میرے استاد کو دیکھا ہے بچپن میں تو مجھے پتا ہے وہ کیسے تھے, تو وہ آنکھ نے جو کیمرہ کر لیا اس نے دماغ کو بتلایا, دماغ میں یاد ہے, دل کو بتلایا, دل کو بھی یاد ہے. اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. آدمی جب اندھیرے سے روشنی میں آتا ہے گویا, یا پھر روشنی سے اندھیرے میں جاتا ہے, تو آنکھیں پھیلتی ہے, سکھرتی ہے. 1 سیکنڈ میں یہ آنکھ جو ہے نا, اگر اللہ نے اچھی تیز آنکھ دی ہے, 1 سیکنڈ میں 9 مائل کا یہ فاصلہ طے کر لیتی ہے. دیکھ لیتے دور سے پہاڑ نظر آتا ہے, دور سے نظر آتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت دی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے شوہر اگر اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ اوپر سے دونوں میاں بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جب اللہ دیکھے تو کیا چاہیے پھر, تو وہ رحمت ڈال دیتا ہے. نگاہ محبت سے منع نہیں کیا گیا, لیکن ہر جگہ نہیں, جگہ جگہ یہی نگاہ ہے. اگر بیوی کو دیکھے, یہ شوہر کو دیکھے تو اللہ کی رحمت اتارتی ہے, اور یہی نگاہ اگر غیر کو دیکھے تو اللہ کی رحمت میں لعنت اترتی ہے. تو آنکھ بہت بڑی نعمت ہے, اس کو اس کی جگہ پر استعمال کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطیع اور فرما بردار بیٹا, ماں باپ کی بات ماننے والا بیٹا, ماں باپ کو راحت پہنچانے والا بیٹا, جس کے دیکھنے سے ماں اور باپ دونوں خوش ہو جائیں. جب یہ ماں باپ کو رحمت کی نگاہ سے, مہربانی کے جذبات سے دیکھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں تجھے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہوں. اور مقبول حج کے لیے تو
3 महीने से लोग परेशान हैं, नुसुक में पैसे भी नहीं डाल सकते, कुछ काम नहीं हो सकता बेचारा। कल भी एक आदमी मेरे पास आया, मैं कितने महीने से ट्राई कर रहा हूं, समझ बात आ रही, कितने महीने से उसने पैसे डाल भी दिए 10,000, चला भी गया, हज पूरा भी हो गया, वापस आ गया, फिर भी गारंटी नहीं कि इसको हज मकबूल मिला। यहां तेरी माँ बैठी है, तेरा बाप बैठा है, उसका पैर पकड़ कर जरा दबा ले, जरा उन पर मोहब्बत की निगाह से देख ले, मकबूल हज का सवाब है भाई। कौन करे? वो दुनिया के चचा और चची की खिदमत करेगा जो न सही चचा है ना सगा चचा है, लेकिन अपने घर में माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा। समझ बात आ रही है? ये चीज बहुत समझने जैसी है। तो यही आंख है ना, उसको देखने से हज मबरूर का सवाल। एक बार देख लिया मकबूल हज भाई, वो तो कयामत में पता चलेगा कि मैंने मेरी माँ को कितनी बार मोहब्बत की निगाह से देखा, तो मैंने कितने हज पढ़े हैं। तो इंसानों का यह हाल है, इनाम को बढ़ा भी सकता है और इनाम को घटा भी सकता है। और एक आदमी अपने माँ बाप को बुरी निगाह से देखता है, ट्रबल करता है, तो उसको फिर एक कबीरा गुनाह जो उसको जहन्नम में ले जाएगा। हज मबरूर जन्नत में, लैस लहू जज़ाउ हज्जुल मबरूर लैस लहू जज़ा इल्लल जन्नह। और यहां पर क्या है? बुरी निगाह से देखना कबीरा गुनाह कौन सा है जो उसको कहा ले जाएगा? तो साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं अपनी माँ और बाप को मर्रा, अगर मैं अपनी माँ और बाप को 100 मरतबा देखूं तो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तू अपने माँ बाप को 100 मरतबा रहमत की नजर से देखेगा तो अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नाम अल्लाह अकबर व अत्यब, अल्लाह तो उससे भी बहुत बड़े हैं, 100 मकबूल हज का सवाब मिलेगा, 100 मकबूल हज का सवाब मिलेगा। लेकिन जिनके माँ बाप चले गए वो तो महरूम हो गए, खत्म, वो कहाँ हज मबरूर का सवाब लेने जाएंगे। लेकिन जिनके माँ बाप है वो कदर नहीं करते। घर बैठे अल्लाह उम्रा का और हज का सवाब देता है। घर बैठे अल्लाह, अगर फर्ज हज पढ़ लिया तो सबसे बड़ा हज कौन सा है? माँ और बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना, सिर्फ देखना, खिदमत तो दूर की बात है। और माँ और बाप की खिदमत की, खाना पका के खिलाया, पानी चाहिए पानी दिया, पैर दबा दिया दवा दी, उसको उसकी खिदमत की, तब तो क्या सवाब मिलेगा जिसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? यही तो आंख है ना, आंख तो एक ही है, नेमत भी उतार सकती है और जहमत भी उतार सकती है। यही आंख जन्नत में भी ले जा सकती है और यही आंख क्या है? जहन्नम में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई, बुखारी शरीफ की हदीस है, मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्र अला रिजाल मिनन निसा, मेरे बाद मैंने मर्दों के हक में सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला फितना औरतों से बढ़कर नहीं छोड़ा। औरतों से बढ़कर फितना नहीं छोड़ा। क्या मतलब इसका? फरमाया ये एक ऐसा फितना है कि उससे अच्छे अच्छे लोग जहन्नम में चले गए बदनजरी की वजह से। बड़े बड़े लोग, वो क्या है, औरत का माना मां नहीं, बहन नहीं, बेटी नहीं, खाला नहीं, चचा नहीं, यहां मतलब चची नहीं बल्कि कौन है? गैर महरम। ये सबसे बड़ा फितना है। अगर उसको देखते रहे, आदत पड़ गई तो ये बड़ा फितना है उसके लिए जन्नत में जाने का। इसीलिए औरतों को नसीहत फरमाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी माँ और बहनें मेरे नबी की नसीहत सुन के जाओ। ये औरतों के मजमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मा राइतु मिन नाक़िसाति अक़लिन व दीनिन अज़हब लिलुब्बि रजुल अल हाज़िम मिन इहदाकुन्ना कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
یہاں حدیث لائے دین کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے عورت کم ہے مردوں سے، لیکن تجربہ اور ایکسپیرینس کے اعتبار سے جی کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اگرچہ وہ دین کے اعتبار سے عورت کمزور ہو چکی ہے، اس کے حیض کے دن ہوتے ہیں، اس دن نماز نہیں پڑھتی، مرد تو پورا نماز پڑھتا رہتا ہے، دین کے اعتبار سے عورت کم ہے، عقل کے اعتبار سے کم ہے، اسی لیے حدیث میں ہے اگر تم کسی آدمی کو گواہ بناؤ، کسی نے کچھ لین دین ہے تو 2 مرد ہونے چاہیے، لیکن اگر مرد نہیں تو 4 عورتیں ہونی چاہیے، تو گویا 2 عورتیں ایک مرد کے برابر۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تو فرمایا یہ ناقصات العقل ہے، ناقصات الدین ہے، لیکن تجربہ کار آدمی کی عقل اٹھانے جانے والوں تم سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا، تم بڑے بڑے لوگوں کو کیا ہے سیدھے کر دیتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو کہا عید کے دن، عید کے خطبے کے بعد۔ اللہ ہم سب کی ماں اور بہنوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، بری نظر ابلیس کی پوائزن نگاہ ہے، ابلیس کی بد نظری۔ من ترکھا مخافتی، جیسے میں نے شروع میں حدیث امام نبوی کی پڑھی، جس نے اس کو چھوڑا اللہ کے خوف کی وجہ سے، ابدلتہ ایمان، میں اس کے ایمان کو اتنا، یعنی یہ تو ایک عجیب نگاہ ہے نا، ایک آدمی تلوار کو زہر کے اندر میں بھگوئے اور اس کے بعد کسی کو قتل کرے۔ جیسے ہم نے نہیں سنا بھی ممبئی میں ایک گھر میں سے 4 جنازے نکلے، آن لائن واٹر میلن آرڈر کیا، ماں بیٹا بیٹی سب گزر گئے ایک ساتھ، اس واٹر میلن کو ڈاکٹر نے چیک کیا کیسے ہوا، یہ اس میں ہے نیوز میں ہے کیسے ہوا، تو کہیں سے واٹر میلن آرڈر کیا اور اس واٹر میلن کو سانپ نے کاٹا تھا اور سانپ کا پوائزن اس میں پھیل گیا تھا، وہ کھایا گھر میں، سب نے بیٹھ کر سبھی وہیں انتقال کر گئے۔ ایک گھر سے 4 جنازے نکلے پرسوں، اتنا بڑا جنازہ تھا ممبئی میں، اتنا بڑا، 4 آدمی گھر میں، ماں بیٹی سب چلے گئے ایک ساتھ۔ یہ تو ابلیس کا زہر ہے، وہ تو سانپ کا زہر ہے، دنیا میں مرے گا، ابلیس کا زہر تو جہنم میں لے جائے گا۔ یہ جو بد نظری ہے نا، ابلیس کا زہر ہے، یہ سب سے بڑا زہر اس کا یہی ہے، بس انسان کو بگاڑنے کے لیے سب سے بڑا یہ دیکھتا ہے، یہ خطرہ، اس سے کبھی دل نہیں بنتا، دل کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، جس نے شیطان جن تیروں سے، تیر ہوتا ہے نا مارنے کا، جن بندوق کی گولی کہہ دو، شیطان جن بندوق کی گولی سے انسانوں کا شکار کرتا ہے، ان میں ایک آدمی کو اپنی نگاہیں بھی بد نظری کرواتا ہے، بس یہ میرا شکار ہو گیا، جو غیر محرم کو دیکھتا رہتا ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں مرد عورت جب بد نظری کرتے ہیں تو پھر وہ دوسرے پر نگاہ ڈالیں اس سے پہلے وہ نگاہ اس کو اپنے لیے ہلاک کر دیتی ہے، یہ ابن قیم نے کہا۔ تو کیا کتنا بڑا وعدہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی اور جو مرد، جو عورت بد نظری کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے، بس نگاہ پر بدل دے، نیچے دیکھ لے، مرد ہو یا عورت، پہلی نگاہ تو معاف ہے، جان بوجھ کر نہیں، پرپسلی ہو معاف ہے، لیکن پھر اس کے بعد دیکھتا تو یہ کیوں؟ اللہ ناراض ہو جائے گا اگر میں نے دیکھا تو، اس خوف کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، اس مرد نے، اس عورت نے، تو اللہ کیا دے گا؟ فرمایا اس کے دل میں اللہ مٹھاس پیدا کر دے گا، سویٹنس آف ایمان، اور یہ مرتے وقت اس کو کام لگے گی کہ اس کا منہ ایمان اور دل ایمان کی وجہ سے میٹھا ہے۔
اور اس کو جنت نظر آئے گی، جنت کے نظارے اس کو نظر آئے گی۔ اور جس کے بارے میں میں نے کہا آج ہم کتنا قرآن پڑھتے، کتنی عبادتیں کرتے، لیکن ہمیں مزہ نہیں آتا۔ کب بند کرے، کب بند کرے، کب بند کرے، کب بند کرے، پڑھ تو لیتے بند کر۔ اس لیے یاد رکھو دوسرے گناہ جو ہے شراب، ڈرگز، 1 بوتل پی لیا شراب کی، 2 بوتل، 3 بوتل، 4 بوتل پی گیا، کتنی پیے گا؟ آخر رکے گا تو صحیح نا۔ زنا آدمی کب تک کرے گا؟ اس کی قوت تو ختم ہو ہی جائے گی نا، ایک دن تو اس کی قوت طاقت ختم ہو جائے گی، ایک دن تو اس کے پیر تو قبر میں لٹک جائیں گے، ڈھیلے ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہر گناہ کا یہی حال ہے۔ ایک مثال دی میں نے آپ کو، لیکن بد نظری ایسا گناہ ہے کہ مرتے دم تک اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ مرتے مرتے بھی دیکھنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایسا گناہ ہے مسلسل 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 5 گھنٹے، 5 عمر، 5 سال، 10 سال چلتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں انسان کی جوان ہوتی ہیں جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے۔ 2 چیزیں کیا جوان ہوتی ہے؟ وہ جتنا بوڑھا ہو جاتا ہے، ایک تو مال، گرید آف ویلتھ، مال کی محبت جوان ہوتی ہے، یہ اور لو، یہ اور لو، یہ اور لو۔ اور دوسرا شہوات، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، یہ 2 چیزیں جوان ہوتی ہے بڑھاپے میں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا بد نظری کے لیے آنکھیں بہت کوشش کرتی ہے، جب کوئی عورت یا مرد سامنے سے گزرتا ہوتا ہے تو دل کہتا ہے ذرا دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تمہارے دیکھے ہوئے گزر جائے، پتہ نہیں کتنی خوبصورت ہوگی یا کتنا اچھا مرد ہوگا، ذرا ایک نظر دیکھ لوں تاکہ افسوس نہ رہ جائیں۔ اسے دیکھے بغیر دل مانتا ہی نہیں، دیکھ ہی لے، دیکھ ہی لے، دیکھ ہی لے۔ دل میں اس طرح کی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت نے پوچھا یہ بے چینی کتنی دیر رہتی ہے؟ کہا 2-3 منٹ، 3-4 منٹ۔ جب وہ عورت، جب مرد چلا جاتا ہے تو بے چینی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت نے پوچھا اچھا اگر اس کو دیکھ لیا اور اس کی تصویر دل میں آ گئی، میموری، جیسے میں نے بھی سمجھا، آنکھ سے دیکھ لیا، اب دل میں بیٹھ گیا، اب کوئی بھی چیز دیکھے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، تو بیٹھ گیا، تو اس کے بعد اس کا خیال بار بار آتا ہے، وہ کتنا رہتا ہے؟ کہ 3-4 دن تک جاتا ہی نہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا اگر 3-4 دن کی اس بے چینی کے بدلے 3-4 منٹ کے لیے تو برداشت کر لے تو اللہ تجھے کیا دے گا پتہ ہے؟ فرمایا تیری موت ایمان پر آئے گی اور مرتے وقت تیرا چہرہ خوبصورت چاند، 24 رات کی چاند کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو مرد یا عورت ناجائز نگاہ سے دیکھتا ہے، نامحرم کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس پر اور جس کو اس پر بھی اور جس کو دیکھا جا رہا ہے دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دونوں پر۔ اتنا خطرناک ہے۔ اب سوال ہوتا ہے چلو دیکھنے والے کا تو گناہ ہے، ایک مثال دو، چلو ایک مرد جا رہا ہے، اس نے ایک عورت کو دیکھا، اس کو تو چلو سمجھ میں آیا کہ اس نے دیکھا تو اس پر تو لعنت ہے، اس بیچاری پر کیوں لعنت ہے؟ اللہ کے نبی کیوں کہہ رہے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر لعنت کیوں؟ تو اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے جس کو دیکھا گیا اس نے بھی تو اس بات کا اہتمام کیا تھا، اپنے آپ کو سنوارا، زیب و زینت اختیار کی، بال کھلے رکھے،
بغیر کسی چہرے ڈھانپے ہوئے، جو شریعت نے جو کپڑے بیان فرمائے وہ نہیں پہنے تھے، اس لیے آدمی کی نگاہ اس کی طرف گئی۔ اس کی نیت بھی یہی ہوگی کہ مجھے لوگ دیکھیں گے میرے بال کو یا میرے بدن کو یا میرے کپڑے کو۔ تو مرد جب لباس پہنتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ عورتیں مجھے دیکھے گی۔ یہ دیکھو، کپڑے پہنتے وقت جو نیت کی ہے کہ میں اچھا لگوں گا، آج لوگوں میں، آج شادی میں، آج نکاح میں جا رہا ہوں، اچھا لگوں گا عورتوں کو۔ عورتیں بھی جب زیب و زینت کرتی ہے، میک اپ جو بھی ہو کرتی ہے، تو اس وقت بھی سوچتی ہے کہ مرد بھی ہمیں دیکھے پسند کریں گے۔ گویا اس نے بھی اپنے آپ کو اس لیے پیش کیا، جب ریڈی ہو رہی تھی یا وہ مرد جب ریڈی ہو رہا تھا، ان کے دماغ میں یہ وسوسہ تھا کہ میں اچھا لگوں گا یا میں اچھی لگوں گی۔ فرما اب باہر نکلو، جتنے لوگ تم کو دیکھیں گے، ہر وقت اللہ کی لعنت تم پر بھی اور اس پر بھی۔ یہ ہے لعن اللہ الناظر والمنظور۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ لعنت بہت خطرناک چیز ہے بھائی، لعنت خطرناک چیز ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث چلو سنا دو، ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، ایک آدمی نے اپنے اونٹ پر لعنت بھیجی، یعنی گالی دیتا ہے نا، اپنے اونٹ پر لعنت بھیجی، یعنی تو مر جائے، اس طرح اپنے اونٹ کو کہا، لعنت بھیجی اس پر، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی ایک بے زبان جانور کو اس نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں، اپنے اونٹ پر لعنت بھیجی۔ جب اس کی زبان سے لعنت کا لفظ نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، اس اونٹ کو سارے قافلے والوں سے، گروپ والوں سے الگ کر دو، لعنت والی چیز ہمارے ساتھ نہیں چلے گی، ورنہ سارے اونٹوں پر اللہ کی لعنت اترے گی۔ اس کو الگ کر دیا، صرف ایک لفظ کا، حالانکہ اونٹ کا تو کوئی کچھ تو بے زبان ہے، برابر نہیں چلتا ہوگا، کچھ ہوا ہوگا اس میں، تو لعنت بھیجی۔ اگر کوئی اپنے بچے پر لعنت بھیجے تو مائیں کیا کرتی ہے؟ بچوں کو لعنت بھیجتی ہے۔ کبھی ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، یہ اونٹ کا مسئلہ ہے، انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں لوگ آج، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل للمؤمنین وکل للمؤمنات، دونوں کو کہا، ایک کے بعد، پہلے مردوں کی آیت ہے پھر عورتوں کی آیت ہے، یہ بیان دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کل للمؤمنات، عورتیں اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔ کیوں؟ اب سنو، اب کوئی آدمی سوچے کہ سوال تو تب ہے جب اس کو پتہ بھی چلے نا کہ میں نے اس کو دیکھا۔ اگر عورت ایسے کسی مرد کو دیکھ لے، مرد کسی عورت کو، اور سامنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے، دیکھا ہے مجھے، سمجھ میں بات آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بچے کو سوال تو اس وقت ہوگا جبکہ باپ کو پتہ بھی تو چلے کہ اس نے گڑبڑ کی ہے، لیکن اگر باپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے پکڑے گا؟ تو آگے آیت میں اللہ کیا کہہ رہے، اسی آیت میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اسی آیت میں ہے، اے مرد عورتیں تم دیکھتے ہو ایک دوسرے کو، بد نظری کرتے ہو، تم یہ سمجھو گے ہمیں کون دیکھنے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور تمہارے دل کے چھپے ہوئے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، میں تو دیکھتا ہوں۔ اور جو آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے تو پھر اس کی موت کے وقت کیا حالت ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھو یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں 4 کونے میں، اور جہاں اسکرین اوپر ہوگی، مجھے نہیں پتا لیکن اوپر ہوگی،
اور وہاں دیکھنے والے بیٹھے ہوئے سی سی ٹی وی میں دیکھنے والے، جب کبھی ضرورت پڑے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ، ایسا ہی ہے، ایک آدمی وہاں سی سی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ پورے مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے، سب جگہ یہی حالت ہے۔ اگر کوئی یہاں موجود نہیں ہے جی، کوئی بھی موجود نہ ہونے کے باوجود ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے کیمرے سے۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی بھی موجود نہیں لیکن تمہارے اوپر کیمرے میں نے رکھے ہوئے، اللہ کہتے ہیں یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، یہ زمین کہے گی، یہ تیری آنکھیں بولے گی قیامت میں، یہ تیرے ہاتھ بھی بولیں گے، تیرے پیر بھی بولیں گے، تیرا رب ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے بہت ہی بڑی بات اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنے نگاہوں کو بچانا چاہیے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ ایک واقعہ، ایک چھوٹی بات لکھی، ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا۔ حضرت شیخ نے، مولانا زکریا صاحب نے مفتی صاحب کے حوالے سے آپ بیٹی میں لکھا ہے، مولانا زکریا صاحب نے آپ بیٹی میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری وضو فرما رہے تھے، وضو کر رہے تھے، دو آدمی آئے، ایک تو آپ کا مرید تھا، دوسرا اس کے ساتھ آیا۔ دو مرید کو دیکھا تو کہا تمہارا تو کچھ نہیں ہوا، سستی چستی آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ دراصل وہ مرید معمولات برابر کرتا نہیں تھا، یعنی مرید تو بن گیا تھا حضرت کا، شاہ عبد الرحیم کا، لیکن معمولات پورا نہیں کرتا۔ دوسرے کے متعلق، دوسرا جو ساتھ میں آیا تھا وہ مرید نہیں تھا، اس کے متعلق فرمایا ایک روگ اس کے دل کے اندر میں ہے، ایک بیماری اس کے دل کے اندر میں ہے، اور ایک اس کی آنکھ کے اندر میں ہے۔ دیکھ کر کہہ دیا، کیا فرمایا؟ ایک روگ اس کی آنکھ میں ہے اور ایک روگ اس کے دل میں ہے۔ فرمایا حضرت وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بد نظری کرتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اور اس کے دل میں پکا ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے۔ دیکھ کر، وضو کے بعد دیکھ کر فرما دیا۔ اس لیے ہمارے اکابرین بد نظری سے اپنے آپ کی بہت حفاظت فرماتے تھے، بہت حفاظت فرماتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو عورتوں کا مجمع ہے آج، اور یاد رکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ اپنی لڑکیوں سے ایسا پردہ کرواتے ہیں کہ ان کے پڑوسیوں تک کو پتہ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہ کہ اس کے گھر میں لڑکی ہے، جب شادی ہوتی تھی تو محلے والے کو پتہ چلتا تھا کہ اس کی لڑکی کی شادی ہے۔ پردہ، مائیں اور بہنیں اپنی بیٹیوں کو پردہ کراؤ، ورنہ ماں باپ پر اس کے گناہ آتے ہیں۔ آج تو کیا ہے، مکاری صدیق صاحب نے لکھا ہے لڑکی صبح سے گھر سے غائب ہے، شام کو واپس آتی ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہی ہے۔ کل رات کو ایک آدمی کا روتے ہوئے ممبئی لندن سے فون آیا مجھ پر، کرائڈن سے، کہ میری لڑکی صبح سے چلی گئی ہے، ابھی تک نہیں آئی۔ میں نے کہا تم نے اجازت دی تب نا؟ وہ بہت رونے لگا۔ اس کے بعد میں نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ پڑھو، 50-100 بار پڑھ لو، ابھی آ جائے۔ بس جیسا ہی پڑھا فوراً گویا کہ وہ آ گئی۔ تو قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہاں گئی، کیوں گئی، لیکن اگر گھر کی مرغی تھوڑی دیر کے لیے نہیں سمجھا، حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ لڑکی صبح سے جائے شام تک ماں کو پتہ نہیں، لیکن گھر کی مرغی انڈا دینے والی اگر آدھا گھنٹہ ادھر ادھر ہو گئی نا، تو بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی اس کی تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے کہ مرغی غائب ہو گئی، کسی نے کاٹ کے کھا تو نہیں لیا، مرغی غائب ہے، مرغی غائب ہے، دیکھو کہاں چلی گئی۔ ایک مزاج بن چکا ہے آج ہمارے سماج میں، اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے۔ اس لیے شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اندر شرم و حیا ایسی تھی کہ کواری لڑکی بھی اپنے گھر کے اندر کوتھری میں بیٹھی ہوئی ہو، اس پر جو شرم ہوتی ہے اس سے زیادہ شرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے انشاءاللہ پھر بات بیان کریں گے کہ بد نظری سے کیا کیا نقصان ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، یا قدیم الاحسان، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی اور ہماری بیٹیوں کی اللہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی بیٹیوں کی اللہ کی حفاظت فرما، شرم و حیا نصیب فرما، شرم و حیا نصیب فرما، بے شرمی سے بے حیائی سے اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کو دین کے الہ العالمین طور و طریق پر چلنے والیوں میں سے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اللہ عائشہ، صفیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ جیسے اے اللہ نبی کی اولاد، نبی کی بیویوں جیسی بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مردوں کو اے اللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بے انتہا محبت نصیب فرما، گھر والوں کو اپنے شوہر کے ساتھ بے انتہا محبت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان سچا ہے، جب ایک دوسرے کو میاں بیوی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تو رحمت کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے۔ اے میرے مولا ہمیں وہ رحمت نصیب فرما، ہماری نگاہوں میں وہ محبت عطا فرما۔ یا الہ العالمین پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ میری مائیں اور بہنیں تیرے نبی کی اور تیرے قرآن کی بات سننے کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے درس میں، ریاض الصالحین میں کئی مہینوں سے سالوں سے آتی ہے۔ اللہ ان سب کا آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما۔ جو کچھ بات بیان کی جاتی ہے سب سے پہلے مجھے اور میری آل اولاد اور پوری سننے والوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو بیماریوں سے بچا لے، پریشانیوں سے بچا لے، سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو اپنے شوہروں سے دور ہے اللہ ان کو شوہروں سے محبت نصیب فرما، جو شوہر اپنی بیویوں سے دور ہے ان میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما۔ یا اللہ گھروں کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔